مولا امیر المومنین نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں، اس چیز کو اگر آپ بھانپنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے اندر جھانک کے یہ دیکھ لو کہ آیا اللہ کے فیصلوں پہ تو راضی ہے یا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری، پروگرام پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے دوسرے دن کی دعا کے حوالے سے، اور اس میں جو معصومین علیہ السلام نے معارف بیان فرمائے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو فرمایا ہے جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس اور ناظم امور حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا غلام عباس ساجد صاحب کو۔ السلام علیکم آقا صاحب۔ سب سے پہلے تو آقا صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آقا صاحب، آج کے پروگرام میں رمضان المبارک کے دوسرے دن کی دعا کے حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین، اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان، دعا مناجات کا مہینہ، دوسرے دن کی دعا جس میں معصوم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک و نقماتک۔ اور تیسرا جملہ دعا کا مولا خدا کی بارگاہ میں بیان فرما رہے ہیں، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ اے پروردگار عالم مجھے اس بابرکت مہینے میں اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کے قریب کر دے۔ پھر عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے اللہ مجھے اپنی ناراضگی اور اپنی نقمات اور سخط خدا بند عالم کی ناراضگی، یعنی مجھے اپنی ناراضگی سے دور کر دے اور اپنی مرضات اور رضا اور خوشنودی کے قریب کر دے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ اے میرا اللہ، اللہم وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت مہینے کے اس بابرکت دن میں مجھے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، جو دے اپنی رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔ اصل اس دعا میں جو معصومین علیہ السلام نے معارف بیان فرمایا ہے، ان معارف کے متعلق تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا۔ خوب، اس مختصر مگر جامع سے دوسرے دن کی دعا کے متعلق جو مولا اپنے محبوب اور اپنے معبود الہ العالمین پروردگار کی بارگاہ میں جو دعا مانگ رہے ہیں اور جن معارف کی استدعا کر رہے ہیں خداوند عالم سے، سب سے پہلے خداوند عالم کی خوشنودی اور اس کی رضا تمام امور میں، دنیا کے تمام کاموں میں، اخروی تمام کاموں میں سب سے اعظم اور سب سے مہم ترین جو چیز ہماری نگاہ میں مد نظر ہونی چاہیے یا مد نظر رہنی چاہیے وہ ہے خوشنودی پروردگار، کیونکہ جب خداوند عالم انسان سے راضی ہے، خوشنود ہے، تو انسان کو پھر پرواہ نہیں ہے کہ دوسری مخلوق چاہے اس سے ناراض ہو یا ناراض نہ ہو۔ تو سب سے پہلی جو معارف بقول آپ کے یا موضوع یا عنوان جو اس مختصر سی دعا سے نکلتا ہے وہ ہے خوشنودی پروردگار کا حصول، اور دوسری چیز جو ہے خداوند عالم کی ناراضگی سے دوری کی دعا کی گئی ہے۔ ظاہر جب انسان اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے گا تو یقیناً وہ اللہ کی ناراضگی سے دور رہے گا، اور جو بندہ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکے گا وہ خدا کی ناراضگی کے قریب ہو جائے گا۔
اور یہ تو ایک لازم ملزوم دو جملے ہوئے. اور تیسری چیز جو تھی وہ خداوند عالم کی کتاب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت. تو تلاوت قرآن مجید کی توفیق یہ خداوند عالم سے مولا طلب کر رہے ہیں، اور ہمیں اس دعا کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے ماننے والو، اے ہماری محبت کا دم بھرنے والو، تم بھی خداوند عالم کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اس کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق بھی طلب کرو، اور زندگی عملی زندگی میں قرآن مجید سے تمسک کر کے قرآن سے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. کہ یہ قرآن کے جس کو اللہ کے رسول نے اہل بیت کا قرین اور مساوی قرار دیا، اور سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اطرت اہل بیت ہے، اور دوسری قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. مولانا صاحب، یہاں پہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ معصوم ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی اہمیت کی طرف، تو یہاں پہ ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کیفیت اور مقدار، جو مین چیز ہے کہ مقدار کتنی ہونی چاہیے. ایک تو کیفیت کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اور دوسرا کہ مقدار کتنی ہونی چاہیے. معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت ورتل القرآن ترتیلا کے تفسیر میں غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جو ارشاد فرمانا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اور آہستہ آہستہ اور سکون کے ساتھ پڑھو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کی آیات کی تلاوت کرو تو اس انداز میں کرو اور ٹھہر ٹھہر کے کرو، اور اس کی توجہ کے ساتھ کرو کہ جب تم آیت رحمت پہ پہنچو یا ایسی آیت کی تلاوت کرو جس میں جنت اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو وہاں پہ رکو اور رک کر خداوند عالم سے رحمت کو طلب کرو، جنت کو طلب کرو، اور اس خالق کے دو جہاں کی نعمتوں کے حصول کی اور مل جانے کی دعا کرو. اور دوسرا فرمایا کہ جب تم کسی ایسی آیت پہ پہنچو کہ جس آیت میں ناراضگی پروردگار کا ذکر ہو، یا کسی مصیبت کا ذکر ہو، یا جہنم کا جس میں ذکر کیا گیا ہو، فرمایا کہ وہاں پر بھی رکو اور ٹھہر جاؤ، اور روک کر خداوند عالم سے اس کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ طلب کرو. یعنی یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا تلاوت کرنے کی، جو کیفیت ہونی چاہیے. اور دوسری چیز جو آپ نے بیان کی ہے کہ انسان کتنی مقدار انسان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تو مختلف احادیث جو اس مضمون کی وارد ہوئی ہیں، اس میں کسی میں کہا گیا، مطلب ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ بندہ جب ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا. یعنی کم از کم 10 آیتیں قرآن مجید کی ڈیلی جو ہیں وہ تلاوت کرنی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ جو بندہ 10 سے بڑھ کے 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بندہ ذاکرین میں شمار ہوتا ہے، یعنی خداوند عالم کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ 100 آیت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بندہ قانتین میں شمار ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو بندہ 300 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بندہ فائزین میں شمار ہوتا ہے، اس کو شمار فائزین میں کیا جائے گا، یعنی وہ بندہ کامیاب لوگوں میں سے قرار پائے گا جو بندہ کم از کم ڈیلی جو ہے وہ 300 آیات کی تلاوت کرتا ہے. چونکہ وہ مشہور حدیث آپ نے یقیناً مطالعہ فرمایا ہوگا کہ جس میں غالباً سید الانبیاء بھی ارشاد فرماتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس مضمون کی 2 روایتیں جو ہیں ذکر ہیں، میں دونوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہ فرمایا کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے نورانیت بخشو، ان کو نور بخشو اور ان کو مزین کرو. نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے گھروں کو نورانی کرو. فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور شیاطین وہاں سے دور بھاگتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَتَّسَعَ أَهْلُهُ، جس گھر میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے رہنے والوں کے مال و رزق میں اضافہ اور برکت و ترقی ہوتی ہے. خداوند عالم برکت و ترقی عطا فرماتا ہے گھر والوں، اس گھر کے رہنے والوں میں.
پھر فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان دنیا آسمان والوں کے لیے، دوبارہ عرض کروں کہ فرمایا کہ جس گھر میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتا ہے جس طرح کہ اس دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان کے ستارے جیسے دنیا والوں کو روشن دکھائی دیتے ہیں تو آسمان والوں کو وہ گھر ایسے ہی چمکتا ہوا اور روشن دکھائی دیتا ہے جس گھر میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ کم از کم جو ہے وہ 50 آیتیں جو ہیں روایت کے مطابق انسان کو، یا اس سے بھی کم ہوں تو کم از کم جو ہے وہ 10 آیتیں ضرور انسان کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اچھا صاحب، یہاں پہ ایک اور وہ جو روایت ہے رسول خدا کی حدیث ہے کہ خود بھی قرآن سیکھو اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دو، اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا۔ خوب، بہت خوب۔ دیکھیں یہ قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے، صحیح، کلام خداوندی کی سید الانبیاء عظمت و اہمیت اجاگر کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص بلکہ بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یعنی یہاں پر دو طرح سے اس کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے کہ ظاہری قرآن کی جو عبارت ہے، جو الفاظ ہیں ان کو ناظرہ قرآن جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کا بعد نمبر آتا ہے کہ تجوید و قرات کے ساتھ، چونکہ وہ حدیث ہے کہ مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں کہ جس میں فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب تجوید و قرات کے ساتھ انسان قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ صرف قرآن کے ظاہری الفاظ نہیں، وہ بھی یقیناً ہونے چاہیے اور ہیں اور ہو رہے ہیں، لوگ دنیا والے اس کو خود بھی سیکھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور بہت ساری جو ابھی میں نے عرض کیا جو ثواب جو ذکر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر، معانی قرآن، تفسیر قرآن، تعویل قرآن، یہ بھی خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی قرآن کو ناظرہ پڑھنا بھی اس کو آتا ہو اور دوسروں کو پڑھا سکے، اور قرآن کے معانی و مفاہیم کو بھی سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، تاکہ تمام مسلمانان اور تمام انسان جو مکلف ہیں وہ خداوند عالم کے اس کلام کے اس مراد خداوندی کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی دنیا میں عمل انجام دیں، تاکہ یہ دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ماشاءاللہ آقا صاحب، آپ نے بہت ہی حسن انداز میں قرآن مجید کے متعلق وضاحت فرمائی۔ تو آقا صاحب، یہ جو دوسرے رمضان المبارک کی دعا ہے دوسرے دن کی، تو اس میں ایک پہلو تو قرآن مجید کا ہے اور دوسرا جو خوشنودی خدا کا حصول ہے، وہ جو ایک دوسرا پہلو ہے، تو خوشنودی خدا۔ خوب، میں نے عرض کیا کہ تمام امور میں انسان جتنے بھی امور دنیا میں انجام دیتا ہے ان میں مہم ترین جو چیز ہے وہ خوشنودی پروردگار ہے، کیونکہ انسان جتنے بھی اعمال انجام دیتا جائے اگر وہ خوشنودی خدا کا سبب نہیں بن سکتے، اگر انسان ان اعمال سے رضائے پروردگار کو کسب نہیں کر سکتا تو انسان کے وہ سارے اعمال رائے گاہ جائیں گے، چونکہ مقصد خوشنودی پروردگار کا حصول ہے۔ یہ سب سے مہم چیز ہے انسان کی زندگی میں، ہر عمل کا جو دار و مدار ہے یا جو منتہا ہے اس عمل کا جو نتیجہ کہہ لیں یا جس مقصد کے لیے وہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، وہ اب جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں اس میں یہی کہتے ہیں نا کہ قربتاً الی اللہ، کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ تو یہ تمام اعمال کا جو ایک حصول کا آخری جو مرحلہ ہے، انتہائی غایت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ خوشنودی پروردگار ہے۔ قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کہ بھلا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا پابند ہو چکا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو خداوند عالم کی ناراضگی کا سزاوار اور مستحق قرار پایا ہو، یا جس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ کیا خوشنودی پروردگار کا پابند شخص اس شخص کا مثل ہو سکتا ہے؟
آپ کہیں گے یقیناً وہ بندہ کہ جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کر چکا ہے وہ اس شخص کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس پہ خدا ناراض ہے یا جس کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اسی رضائے پروردگار اور خوشنودی پروردگار کے حصول کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں آپ کہہ لیں کہ اس رضائے پروردگار کے اسباب، کن اسباب کے ذریعے خوشنودی پروردگار کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ارزاقکم عند اللہ اسبغکم علی عیالہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ سہولتیں فراہم کرے، جو ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں، ان کے نان و نفقہ میں وسعت پیدا کرے، وہ بندہ خوشنودی پروردگار کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا اللہ تعالی سبحانہ و تعالی مقرون بطاعتہ، کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ پیوستہ ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی بغیر اطاعت خداوندی کے رضائے پروردگار کا حصول ممکن نہیں۔ اور بڑا بہترین جملہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف جو اللہ نے وحی ارشاد فرمائی، اور اس وحی میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میری رضا کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک میرا بندہ میری قضا پہ راضی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بندہ، اسی بندے کو میری رضا حاصل ہوگی اور خوشنودی حاصل ہوگی کہ جو بندہ میری قضا اور میرے فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ مولا امیر المومنین نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں، اس چیز کو اگر آپ بھانپنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے اندر جھانک کے یہ دیکھ لو کہ آیا اللہ کے فیصلوں پہ تو راضی ہے یا نہیں۔ اب وہ فیصلے چاہے تو انسان کے حق میں ہوں، چاہے انسان کے خلاف ہوں، دنیا میں آسانیاں ہوں یا دنیا میں سختیاں ہوں، یہ اللہ کی رضا اور اس وحدہ لا شریک خالق کے قضا اور اس کے فیصلے پہ اگر انسان تو راضی ہے تو سمجھ کے خوشنودی پروردگار کا حصول تجھے نصیب ہو چکا ہے۔ آسان، ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز میں آپ نے خوشنودی خدا پہ وضاحت فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی علم سے ہم انشاءاللہ مستفید اور ناظرین کو بھی مستفید کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔